باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ شروع کرنے سے پہلے میں جو منتظمین ہیں، جو ساتھی ہیں سارے جنہوں نے اس تقریب کو منعقد کیا ہے، اور آپ سب جو یہاں پر آئے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں ایک ایسے خطے میں رہتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سیاست کرتا ہوں جہاں پر ہمارے لیے شاید آپ سے ایک حوالے سے زیادہ دقت ہے اپنے نظریات کو پرچار کرنے میں اور اپنی بات رکھنے میں، سیاست کرنے میں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اس طرح اکٹھا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور آپ سب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور عاصم آخوند کا جو شروع کیا ہوا جو کام ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو مجھے آج موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تو بہت مشکل سا ہے، اور ہم یہاں پہ اس ملک کے اندر اس طرح کے موضوعات سے ہمارا ابھی تک کوئی زیادہ واسطہ نہیں پڑا، لیکن آج شاید جو میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، یہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں، مغرب کے دانشوروں کے حلقوں میں، اور حتیٰ کہ وہاں کی جو ترقی پسند تحریکیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا بہت بڑا ایک اثر جو ہے پچھلے 15 20 25 سالوں میں آ چکا ہے، جو کہ اب ہمارے جیسے خطوں میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں اظہار نظر آتا ہے، جس کا ہم ابھی تھوڑی دیر بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پوسٹ ماڈرنزم کی بات کریں، میں بہت مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اگر پوسٹ ماڈرن کا ہم نے تعریف کرنی ہے تو پہلے تو ہمیں ماڈرن کی تعریف کرنی ہوگی۔ ماڈرن کیا ہے، ماڈرنزم کیا ہے، جدید دور کس کو کہتے ہیں، اور مارکسزم کا اس سارے جدید تاریخ میں، جدید دور کے اندر جدیدیت ذات خود کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، یا کیا کس طرح اس کا مارکسزم بھی ایک طرح سے اسی جدید دور کا ایک پیداوار کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ تقریباً 15ویں 16ویں 17ویں صدی میں یورپ کے خطے میں ایک ایسا دور شروع ہوا جس کو آج ہم روشن خیالی کہتے ہیں، اور روشن خیالی کا یہ دور جو تھا، اس کے اندر جو موٹی موٹی اگر ہم اس کی کوئی پہلو اگر ہم نشاندہی کریں تو اس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت آ چکی تھی اس دور کے اندر کہ خاص طور پہ سائنس کے ذریعے وہ اپنے ماحول کو اور قدرت کے نظام کو نہ صرف سمجھنے لگا بلکہ اس کو اپنے استعمال میں ایک طرح سے لانا شروع کیا، جیسے کہ جو کہ ایک بے مثال مطلب ایک دور کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے ایک ایسا دور تھا کہ یعنی کہ پوری انسانیت کی تاریخ اس سے پہلے یہی تھی کہ جہاں دریا کے کنارے پہ انسان بستا تھا، اگر وہ دریا اپنا رخ موڑ دے، اگر سیلاب آ جائے، اگر ایسے کوئی بھی قدرت کے نظام میں تبدیلی آ جائے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ لیکن روشن خیالی کا وہ دور ہے جس کے اندر انسان نے اپنی صلاحیت، قدرت کے نظام کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کو اپنے استعمال میں لانے کی صلاحیت اتنی بڑھا دی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ایک تعصب پیدا ہوا کہ انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو شعور ہے وہ اتنا ہے، اس سطح تک پہنچ گیا تھا کہ انسان ایک بہتر اور ایک بہترین زندگی اور بہترین دنیا بنانے اور تخلیق کرنے کے قابل ہے۔ یہ بنیادی طور پر اگر بہت مختصر اس کا میں خلاصہ کروں کہ روشن خیالی سے مراد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان کو اپنے عقل اور اپنے شعور پر ایک بڑھتا ہوا اعتماد، اور کس حوالے سے کہ ہم اس سماج کو، اس دنیا کو، اس سوسائٹی کو ایک خاص رخ کی طرف، ایک نئے دور کی طرف، ایک نئی ترقی کی طرف لے جا سکیں۔ اب اس کے اندر جو روشن خیالی کا جو ایک علامت سمجھی جاتی ہے وہ فرانس کا انقلاب تھا کہ فرانس کا انقلاب آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا طبقہ جو ہے جس کو ہم بورژوازی بھی کہتے ہیں، کئی حلقوں میں اس کو درمیانہ طبقہ، متوسط طبقہ کہا جاتا ہے، کہ جس نے بادشاہتوں کو اور یعنی کہ پرانے تمام رسم و روایات کو توڑ کر
ایک ایسا سماج بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے انقلاب کے بعد تو عام سطح پر جب لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے تو اپنے آپ ایک دوسرے کو شہری کہتے تھے. اور جیسے پہلے لیکچر میں بات ہوئی کہ شہری کا جو ایک تصور تھا وہ یہ تھا کہ انسان اب کوئی رعایا نہیں ہے, وہ بادشاہ کا رعایا نہیں ہے کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ اپنا سر بھی قلم کر دے گا, بلکہ انسان شہری جو ہیں وہ ان کے حقوق ہوتے ہیں اور ریاست جو ہے ریاست ان کے سامنے جواب دہ ہو. اور وہ ایک عمرانی معاہدہ تھا, سوشل کانٹریکٹ تھا, جو کہ شہری اور ریاست کے درمیان ان دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تعین کرنے کا ایک ذریعہ بنا. اور وہ بات بذات خود قانون, جس کو ہم آئین, جس کے آج کل کے زمانے میں جو چیزیں ہم عام طور پر مین سٹریم کی سیاست میں ہم سنتے ہیں, قانون کی حکمرانی, یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر اس دور. اب مارکس یا مارکسزم کا اس ساری تناظر میں ہم اس کو کیسے دیکھیں؟ مارکس بنیادی طور پہ کہتا تھا کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے, کئی حوالوں سے یقیناً یہ ایک ترقی ہے, سائنس کی ترقی ہے, انسانی شعور کی ترقی ہے. بادشاہت سے اس نے جدید ریاست اور بورژوا ریاست کو یقیناً ایک بہتر شکل سمجھا, کیونکہ ایک یہ تصور کہ بادشاہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جی خدا تعالیٰ کا میں اس دنیا پہ نمائندہ ہوں اور میں اگر چاہوں گا تو یہ ہو جائے گا اور میں اگر چاہوں گا تو وہ ہو جائے گا. تو اس کے مقابلے میں ایک بورژوا قانون, بورژوا سماجی عمرانی معاہدہ, بورژوا ریاست, شہریت کا تصور یقیناً مارکس کی نظر میں بھی ایک ترقی تھی, ایک قدم آگے کی طرف, بلکہ ایک بہت بڑا قدم. لیکن مارکس کا اس سارے نظریے پہ, اس سارے یعنی کہ تبدیلی پر ایک بہت بڑا اس نے سوالیہ نشان لکھا ہے. اور مارکسزم کی جو بنیادی تنقید ہے لبرلزم کو, جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں, وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ صرف اس لیے کہ آپ نے قانون بنا لیا اور آپ نے ایک آئین بنا لیا اور آپ نے شناختی کارڈ دے دیا سب کو اور آپ نے سب کو کہا کہ ہم سب شہری ہیں, کیا اس کا مطلب ہے ہم سب برابر ہو جائیں گے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم سب کے حقوق برابر ہیں؟ کیا اس کا واقعی مطلب ہے کہ ریاست ہمارے سامنے جواب دہ ہے جیسے کہ کتاب میں لکھا جاتا ہے, یا جیسے کہ قانون میں اصولی طور پہ ہونا چاہیے؟ تو مارکس کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوا. یہ اس وقت تک یہ ناہمواری, یہ ظلم, یہ جبر جو کہ روشن خیالی کے ادوار سے پہلے کسی اور شکل میں ہوتی, اب بورژوا زمانے میں, بورژوا ریاست کے قیام کے بعد, روشن خیالی کے دور کے بعد ایک نئی شکل میں, اور کئی حوالوں سے ایک زیادہ بھیانک شکل. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں, سب کے حقوق ہیں, سب شہری ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نظام پیداوار جس کے اندر طبقات موجود ہوں, جس کے اندر ناہمواری اس کے خمیر کا حصہ ہو, جس کے اندر تمام ذرائع پیداوار کسی ایک طبقے کے قبضے میں ہو, وہ نظام تو ویسے کا ویسا ہی. اور یہ بھی آپ کو میں جو پچھلی مثال دی میں بتا دوں کہ یہ بورژوا یا روشن خیال سیاست کا نظریات کے جو اندر جو بڑا ایک سوالیہ نشان تھا, جو بلکہ اس کا کھوکھلے پن کا اظہار تھا, وہ یہ تھا کہ شہری فرانس کے پہلی ریپبلک میں شہری وہی ہو سکتا تھا جو کہ زمین کا یا جو کسی چیز کا مالک ہو, جو ذاتی ملکیت رکھتا ہو, یعنی کہ جو بے زمین ہے, جو مزدور ہے, جس کے پاس سوائے اپنے ہاتھ کی محنت کے اور کوئی اس کی ملکیت نہ ہو, وہ تو شہری حقوق اس کے وہ برابر نہیں تھے. اور یورپ کے اندر اور پورے شمالی امریکہ کے اندر اگلے 200-250-300 سال تک, یعنی کہ روشن خیالی کا دور تو شروع ہو گیا, لیکن اس کے 250-300 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی غلام تھے, جیسے افریقہ کے غلام امریکہ ہیں, تو ان کو حقوق حاصل نہیں تھے. عورتوں کو اس پچھلی صدی کے تیسری چوتھی دہائی تک ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا. یعنی کہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ مارکس کی جو تنقید تھی وہ کھل کر سامنے آتی کہ صرف یہ کہنے سے کہ شہری حقوق ہوں گے اور ایک قانون ہوگا اور ایک عمرانی معاہدہ ہوگا, صرف اس کہنے سے اس سماج کے اندر جو ناہمواری ہے, جو ظلم ہے, جو جبر ہے, جو طبقاتی جبر ہے خاص طور پہ, وہ ختم نہیں ہوگا. یہ مارکسزم اور جدیدیت کا ایک بنیادی تعلق کہ مارکس جدیدیت کو ایک بہت بڑی پیش رفت سمجھتا تھا,
لیکن مارکس کے جدید دور کے اندر جو حاوی جو نظریات قائم ہوئے، جو لبرلزم کے نظریات تھے، جو لبرل ریاستیں قائم ہوئی، جو بورژوازی کی حکمرانی قائم ہوئی. بورژوازی تو اپنے آپ کو بہت ترقی پسند کہتے ہیں آپ کے سامنے، آپ سب اس کے چشمدید گواہ ہیں. کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم شہری ہیں، ہم مڈل کلاس ہیں، ہم اس ایکس وائی زیڈ حقوق کا احترام کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ میرے فیکٹری کا مزدور نہ ہو جو کہ ٹریڈ یونین بنانا چاہتا ہو اور جو اپنی تنخواہ کو بڑھا کر حالات کار بڑھانا چاہتا ہے. یہ کہتا نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی سیاست میں اس کا یہ اظہار ہوتا ہے. یہ جو ایک نام نہاد ترقی پسندی تھی مارکس کے نزدیک، اس کو بے نقاب کرنا اور اس کے سامنے ایک متبادل سیاست کھڑا کرنا، یہی مارکسزم کا نام ہے یورپ کے اس مخصوص تاریخ کے اندر. اب یہ جو پہلو ہے اسی پہ میں زور دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم پوسٹ ماڈرنزم کی طرف جائیں. پوسٹ ماڈرنزم کے اندر یہ جو ایک جدلی تعلق ہے اس تاریخ کے نظریے سے، یعنی کہ جو مارکسزم کا جو نظریہ ہے کہ تاریخ جو ہے مسلسل طبقات کے اندر کشمکش اور جدوجہد کی تاریخ ہے، اور دوسری طرف جو ایک باقاعدہ سیاست تھی اس مارکسی نقطہ نظر کی بنیاد پہ جو سیاست، جیسے مارکس کا کہنا ہے کہ فلسفیوں نے تو صرف دنیا کو انٹرپریٹ کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کی، مقصد تو ہے کہ دنیا کو تبدیل کیسے کیا جائے. تو مارکسزم صرف ایک فلسفہ نہیں ہے، مارکسزم صرف ایک حالات کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے. حالانکہ شاید میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے طاقتور طریقہ پھر بھی یہی ہے. مارکسزم اس سے بھی ایک بڑھ کر ایک چیز ہے. مارکسزم اس دنیا کو تبدیل کرنے کی سیاست کی ہے. اور یہ جو ایک جدلی تعلق ہے جس کو ہم پریکسس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک صرف جس کو ہم نظریہ نہ کہیں، یہ ایک پریکسس ہے، کیونکہ ہمارے نظریے کے مطابق ہم مسلسل، جیسے ماؤ کہتا ہے، مسلسل عمل میں رہتے ہیں. اگر ہم عمل میں نہیں ہیں تو ہمارا نظریہ جو ہے وہ فرسودہ ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. حالات کے حساب سے ہم اپنے اصولوں کو نئے تبدیل ہونے والے حالات پر لاگو کر سیاست کے نئے رخ ہم نے تلاش کر سکتے. تو یہ جو تعلق ہے، جو جدیاتی تعلق ہے ہمارے فلسفے اور نظریے کا اور ہمارے عمل کا، ہمارے پریکٹس کا، ہماری پالیٹکس کا، یہ اگر پوسٹ ماڈرنزم نے کسی چیز کو ضرر پہنچایا، اس مارکسزم کے اس بنیادی اصول کو پہنچایا کہ ہم صرف دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. یقیناً ہم آنکھیں بند کر جذبات جتنے مرضی ہوں، لیکن ہماری صرف خواہش سے دنیا تبدیل نہیں ہوگی. ہمیں حالات کا تعین کرنا، درست تجزیہ کرنا، حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں ان کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی سیاسی حکمت عملی کریں. یہ مارکسزم اور جدیدیت کا جو تعلق ہے، اور جو مارکسزم ایک طرح سے عام جدید نظریات سے آگے ایک قدم تھا، یہ بنیادی طور پر یہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. اب یہ جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، یہ کیا ہے اور یہ کب شروع ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بنیادی طور پر یہ، جیسے میں نے کہا، چونکہ مغربی سوسائٹی کے اندر بہت بڑی تبدیلیوں یا بہت حد تک ہم پوسٹ ماڈرنزم کو مغربی سوسائٹی کے ایک ٹرینڈ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں جو کہ اب سرایت کر رہا ہے باقی پوری دنیا. تو بہت سارے جو مفکرین ہیں بشمول مارکسی جو حلقے کے جو دانشور ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے اس کی شروعات ہمیں نظر آئے گی 1968 کے تحریکوں، جو کہ اس ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا اظہار ہوا. 1968 کی جو تحریکیں تھیں، جن میں جو کہ یورپ میں، اگر ہم یورپ کی حد تک صرف فی الحال ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ بنیادی طور پہ انہوں نے ایک تو طبقاتی جدوجہد جو کہ ترقی پسند حلقوں کا یا بائیں بازو کے حلقوں کا ایک بنیادی ہدف یا بنیادی طریقہ کار تھا اپنے ہدف تک پہنچنے کا. 1968 کی تحریکوں میں نئی، جس کو ابھی پچھلے سیشن میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جو سماجی تحریک، یہ آج کل کے زمانے میں ایک اصطلاح چلا ہے نیو سوشل موومنٹس. نیو تو خیر ان کو کہنا میرے سمجھ سے باہر ہے کہ نیو کس حوالے سے ہیں.
لیکن 1968 کے اندر خاص طور پہ فرانس کے اندر اور دیگر یورپین ممالک کے اندر ایسی تحریکیں اٹھیں جو کہ غیر روایتی، یعنی کہ روایتی طبقاتی تحریکیں نہیں. اس میں کئی ماحولیات کی تحریکیں تھیں، اس میں عورتوں کی تحریکیں تھیں، اس میں سیکشول رائٹس کی تحریکیں تھیں جو کہ یورپ کے اندر گے لیسبین رائٹس کی تحریکیں تھیں کہ جن کی سیکشول اورینٹیشن مختلف ہے، ان کے حقوق ہیں. یہ مختلف طرز کی تحریکیں اٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ چل پڑا، یعنی کہ دانشوروں کے حلقوں میں، یعنی کہ یہ دو مختلف ٹرینڈز تھے. آگے جا کر وہ ایک طرف کیسے جاتے ہیں اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. یعنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے آج تک ماحولیات یا ماحولیات کے ساتھ ہونے والے یا جو ماحول کی ہونے والی تباہی ہے اس پر ہم نے توجہ نہیں دی، تو گرین نام کی موومنٹس اٹھی، عورتوں کی موومنٹس اٹھی. جیسے میں نے کہا یہ مختلف طرز کی موومنٹس ایک زیادہ زور اور شور سے، اور اس کے اندر ایک نوجوان نسل کا ایک بڑا رول تھا اس وقت کا، لیٹ 1960s. اس میں ایک اور پہلو بھی تھا. مثلا اگر فرانس کے حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں، اس کا پہلو یہ تھا کہ فرانس کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی، یعنی کہ جو روایتی لیفٹ کی تنظیموں کے ساتھ ایک طرح سے نوجوان نسل کے اختلافات بھی پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے نئی تحریکوں کی طرف ان کا رجحان تھا. مثلا فرینچ کمیونسٹ پارٹی نے 1962 میں الجزائر میں چلنے والی فرانس کے نوآبادیاتی حکمرانی کے خلاف جو تحریک آزادی تھی، اگر آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، فرینچ کمیونسٹ پارٹی نے اس کی مخالفت کی. بھی شروع میں کامریڈ بخشر نے ذکر کیا نا سیکنڈ انٹرنیشنل کا، کہ سیکنڈ انٹرنیشنل کے اندر جو مختلف کمیونسٹ پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک طرح سے اپنے نظریے سے غداری. تو یہ ہمیں تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی رہتی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو یہ فرانس میں ہوا کہ فرینچ کمیونسٹ پارٹی نے بجائے اس کے کہ الجزائر کی تحریک آزادی کی حمایت کرتے، انہوں نے اپنی حکومت کی حمایت کی اور اس تحریک کو دبانے. اس طرح کی مثالیں بہت تھیں جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جو نسل یورپ کے اندر اس وقت سیاسی ہوش سنبھال رہی تھی، وہ ایک آزادانہ خود مختار تحریکوں کی طرف جانا شروع ہوئی. اب یہ بذات خود شاید کوئی بہت بڑا بحران کو جنم نہ دیتا مارکسزم کا یا لیفٹ کا، اگر یہ ساری جو تحریکیں تھیں وہ پھر بھی جا کر واپس طبقاتی تحریک کے ساتھ جڑتی کسی نہ کسی شکل میں. کیونکہ ہم بطور مارکسسٹ سماج کے اندر پیدا ہونے والے تضادات کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے. اگر سماج میں طبقاتی تضاد ہے تو جیسے یہاں پر پہلے سیشن میں بات ہوئی، اس کو ہم قومی تضاد سے کوئی الگ تھلگ چیز نہیں سمجھ سکتے. اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا کسی خاص خطے میں کیا اظہار ہے، وہ الگ الگ مختلف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ تضادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سماج کے اندر تمام تضادات کو ہم جزیاتی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا بطور مارکسسٹ ایک طریقہ تھا. یہ جو یورپ کے اندر ایک نئی تحریکیں، مختلف طرز کی تحریکیں ابھرنا شروع ہوئی، یہ بہرحال آج کے زمانے میں اگر ہم اس کو 30-40 سال بعد کے عرصے کے حوالے سے سوچتے ہیں، یہ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی منفی رجحان ضروری ہے. یہ بلکہ اچھی چیز تھی جس کو اگر طبقاتی تحریک کی طرف واپس لایا جاتا، جوڑا جاتا، تو یہ مجموعی طور پہ بائیں بازو کو مضبوط کرنے کا ایک باعث بنتی ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں اب واپس جاؤں گا یونیورسٹیوں کی طرف، تعلیمی اداروں کی طرف، دانشوروں کی طرف، اور ایک حد تک فن کے شعبے کی طرف، آرٹ کی طرف. پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، وہ ایک طرح سے شاید سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا آرٹ کے شعبے میں. اب میرے پاس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، لیکن یورپ کے اندر جو ماڈرنسٹ آرٹ تھی اس کو بہت ہی جیسے ماڈرن دور کی بہت ساری علامتوں کی طرح ماڈرن آرٹ بھی اس کا اظہار تھا. اس کے اگر بہت مختصر میں اس کی تعریف کروں تو وہ کچھ اس طرح کا آرٹ ہوتا تھا کہ وہ بہت یعنی کہ فکس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کے خاص ڈیزائن ہوتا تھا، یعنی کہ اسٹریٹ لائنز اور
چیزوں کو یعنی کہ بالکل جیسے ہیں اس طرح پیش کرنا، بالکل جیسے یعنی کہ آپ ایک پھل کو ہم یہاں پہ رکھیں اور اس کو ڈیزائن کریں تو بالکل ہم اسی طرح اس کو ڈرا کریں. یہ ایک ماڈرنسٹ آرٹ کی علامت تھی یورپ میں. لیٹ 60s میں ایک نئی قسم کی آرٹ آنا شروع ہوئی اور نئے قسم کے آرٹسٹک اظہار، ایک صرف ڈرائنگ اور پینٹنگ کی حد تک نہیں، آرٹ کے مختلف شعبوں میں، موسیقی میں، ڈانس میں اظہار ہونا شروع ہوا، جس کو وقت کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے پوسٹ ماڈرن کہنا شروع کیا. وہ کیا تھا؟ وہ اب اس کو دکھائے بغیر تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے اس کو کیسے میں ایکسپلین کروں، لیکن بہرحال وہ ماڈرن آرٹ فارم سے بہت مختلف ہے. اور اس میں جو بنیادی طور پر چیز تھی وہ یہ تھی کہ کوئی چیز، کوئی بھی جس کو ہم خوبصورت کہتے ہیں یا جس کو ہم ذہین کہتے ہیں، اس کا کوئی فکسڈ پیمانہ نہیں ہوتا. وہ جو بنانے والا ہے، وہ جو دیکھنے والا ہے، اس کو اگر کوئی چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے تو وہ خوبصورت ہے. مثلا میں اگر کوئی اسپرے پینٹ کے ساتھ کوئی یہاں پہ ایسا ڈیزائن بنا لوں اور اس کے لیے آپ میں سے کوئی آدھے سے زیادہ لوگ تالیاں بجانا شروع ہو جائیں تو میں ایک مشہور پوسٹ ماڈرن آرٹسٹ ہو جاؤں گا. اب میں اس کو ویسے ہی مزاحیہ انداز میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک حد تک اسی طرح ہوا کہ جس کو ہم ایک طرح سے تھیوری میں ہم کہتے ہیں ریلیٹیوزم، یعنی کہ ہر چیز ریلیٹیو ہو گئی، کوئی چیز فکس نہیں ہے، ایبسولوٹ کوئی چیز نہیں. ریلیٹیو سے مراد یہ کہ وہ اگر کوئی کہہ دے کہ اس کو پسند ہے، یا وہ اگر اس جگہ پہ پسند آ گئی چیز، دوسری جگہ پہ اس کو پسند نہ بھی آ رہی ہو، لیکن اس جگہ میں چونکہ اس کو اچھا کہا جا رہا ہے تو اس کو ہم آرٹ کہیں گے، اس کو ہم ایک یعنی کہ اظہار کہیں گے جس کی ہمیں تعریف کرنی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف شعبوں میں، یعنی کہ سماجی زندگی کے مختلف شعبوں میں، آرٹسٹک شعبوں میں، اور پھر آہستہ آہستہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھاریوں کے اندر اور پھر سماجی سائنٹسٹوں کے اندر یہ ایک رجحان بننا شروع ہوا. وہ کیا رجحان تھا؟ وہ واپس جائیں اس تحریک کے ساتھ میں اگر جوڑنے کی کوشش کریں، اور جو مارکسزم کے خلاف ایک بڑی تنقید آئی، وہ یہ تھا کہ اب جو روشن خیالی کے دور کا ایک بنیادی پیغام تھا کہ انسان اتنی عقل اور شعور رکھتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو نہ صرف تبدیل کر سکتا ہے بلکہ وہ ایک بہتر سماج بنا سکتا ہے. مارکس نے اس چیز کو ایک کمیونسٹ سماج کی طرف لے جانے کی کوشش کی. اس پر ایک چونکہ کمیونسٹ پارٹیوں کی اپنی خامیوں کی وجہ سے، نوجوان نسل کی یعنی کہ نئے رجحانات کی وجہ سے، یہ اس بنیادی نظریے پہ، اس بنیادی دعوے پر سوال اٹھنا شروع ہوا، یعنی کہ انسان کے عقل اور شعور اور ایک اجتماعی شعور ہمیں ایک خاص قسم کے یعنی کہ بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتے. اور ہمارے کانٹیکس میں، مارکسسٹوں کے کانٹیکس میں، ہم سرمایہ داری نظام کو ختم کر کے ایک بہتر، ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس میں تمام انسانوں کو اپنی صلاحیت کو ابھارنے کا موقع ملے. یہاں پہ سوال اٹھنا شروع ہوا کہ یہ جو آپ کرتے رہے ہیں آج تک، اور آپ طبقاتی جدوجہد کا نعرہ لگاتے رہے اور آپ نے ریاستیں بھی بنائی، تو وہ بہت سارے جو تجربے تھے ان ریاستوں کے اندر، جو خامیاں تھیں ان کے اندر، جو آہستہ آہستہ پھر جب یہ آخرکار 1990-91 میں باقاعدہ سوویت بلاک کا ٹوٹ ہوا، یہ جو مختلف سوالات تھے، تنقیدیں تھیں، وہ عروج پر پہنچ گئی. اور وہ بیسکلی یہی، جیسے میں نے کہا، وہ یہ تھا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بڑا مشہور امریکی دانشور تھا فوکویاما، جس نے یہ لکھا جب سوویت یونین ٹوٹا کہ اب تاریخ ختم ہو گئی ہے، تاریخ کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب یہ کہ انسان کا انسانی کوئی اس سے آگے کوئی منزل ہے، اس سے بہتر کوئی نظام بن سکتا ہے، یا نظام کوئی ایسا آ بھی سکتا ہے جس میں تمام انسانوں کی فلاح و بہبود ہو، جب تمام انسان برابر ہوں، یہ ناممکن ہے. یہ جو ایک خواب تھا، یا اگر آپ کسی پوسٹ ماڈرن کرٹک سے پوچھیں گے وہ کہیں گے خام خیالی تھی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اب یہ ہمیشہ کے لیے خواب اور خام خیالی ختم ہے. یہ نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہر چیز ریلیٹیو ہے. ہم سب مل کر کسی ایک ماڈل پہ، ایک ایسے سسٹم پہ اگری ویسے بھی نہیں کر سکتے،
اور اس کے اندر ایک اور رجحان آیا کہ ویسے بھی ساری چیز، سارا علم، سارا انسان کی جو محنت ہوتی ہے، ترقی ہے، جو ہم نے علم بنایا ہے، یہ ویسے بھی یعنی کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ جس پر ہم سب اتفاق کریں اور کہیں کہ ہاں یہ ہماری منزل ہے۔ علم بذات خود وہ جس کے ہاتھ میں بھی آئے گا وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے، لیکن کوئی بھی نظام انسان کے شعور اور عقل کی بنیاد پہ انسان کی وسیع تر فلاح و بہبود کے لیے قائم ہو نہیں سکتا، کیونکہ آخر کار وہ بگاڑ آئے گی اس کے اندر یعنی کہ ایک ایسا عنصر ضرور پیدا ہوگا جو خود اپنی بہتری اور اپنے بھلائی کے لیے اس نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کرے۔ یعنی کہ انسان کا وہ جو روشن خیالی کا وہ جو تصور تھا کہ ہم مل کر ایک بہتر زندگی بنا سکتے ہیں، اس سب پر ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان بہت مختلف ہوتے ہیں، انسان صرف ایک قسم کی جدوجہد نہیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی جدوجہدیں کرتے ہیں، اور ان کی جدوجہدوں کو علیحدہ علیحدہ چلتے رہنا چاہیے، مزاحمتیں ہونی چاہیے۔ کوئی ایک نظام کو، نئے نظام کو قائم کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نیا نظام ایک نیا قسم کا جبر بن جاتا ہے، فوری طور پر نہ صحیح لیکن آنے والے کل میں بن جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ ایک اکٹھا مل کر یعنی کہ یہ ایک سارا ایک سلسلہ جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کے پورے یعنی کہ دائرے میں شمار کرتے ہیں، یہ ایک رجحان بننا شروع ہوا اور بنتے بنتے اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب آج کم از کم مغربی سماج کے اندر، مغربی ممالک کے اندر آپ اگر ان کی یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو اگر کوئی ترقی پسند ہوگا تو وہ مارکسسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ مارکسزم تو ایک ریڈکشنسٹ قسم کے نظریے ہے، مطلب وہ ساری چیزوں کو ریڈیوس کر دیتا ہے۔ مارکسسٹ صرف طبقاتی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، مارکسسٹ ایک خاص قسم کے ریاست کو، ابھی مسرور نے بھی اپنے لیکچر میں کہا تھا نا کہ ریاست کے اوپر ہی ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا کہ جی سب کچھ آزاد ہونی چاہیے اور سب کو اپنی مرضی کرنی چاہیے، تو معیشت کے اس نے شعبے میں کہا نا کہ منڈی آزاد ہونی چاہیے۔ یہ وسیع تر سماجی حلقوں میں بھی یہ بات آنا شروع کہ جی نظریہ نہیں ہونا چاہیے، پارٹی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ ریاست کو متبادل ریاست کے قیام کا تصور ہی غلط، صرف مزاحمتیں ہونی چاہیے، وہ ماحولیات کے حوالے سے ہوں، وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہوں، وہ سیکشول رائٹس کے حوالے، مطلب مختلف طرز کی مزاحمتیں ہونی چاہیے۔ ان کو ایک طرح ایک جگہ اکٹھا کر کر ایک ٹھوس نظریے کے تحت، ایک پارٹی کے تحت، ایک اسٹیٹ کے قیام کے لیے، ایک سوشلسٹ اسٹیٹ کے قیام کا جو ایک تجربہ تھا وہ ناکام ہو گیا، اور ناکام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ خاص حالات تھے، ناکام اس لیے ہوا کیونکہ ناکام ہونا تھا۔ یہ ایک اہم پہلو، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ناکام ہوا، ایسا نہیں ہے سوویت یونین ٹوٹ گیا، یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، اس پہ ہم بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن جو پوسٹ ماڈرن جو نقطہ نظر ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ ناکام ہونا تھا، یہ کبھی اس طرح کا ماڈرن، اس طرح کی سیاست کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تصور تھا 16ویں صدی کا کہ انسان کا عقل اور شعور اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ سارے مل کر کوئی اجتماعی مقصد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہیں پہ ہم غلطی کر گئے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک؟ کیونکہ ہر چیز ریلیٹیو ہے، ہر انسان مختلف طرز پہ سوچتا ہے اور ہر انسان کی سوچ اپنی جگہ صحیح بھی ہے، ہر تحریک کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مقاصد صحیح بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ایک چھتری کے تلے سب کو جمع کر کے ایک ٹھوس ماڈل کے تحت ان کو یعنی کہ ایک رخ کی طرف لے کر جانا، یہ خواہ مخواہ ایک نئے جبر کو جنم دے۔ یہ بنیادی طور پہ پوسٹ ماڈرنزم کی مارکسزم پہ اور ایون آپ کہیں کہ روشن خیالی کے تمام نظریات پر ایک تنقید تھی ہے۔ اب وہ تنقید جیسے میں نے کہا، واپس اگر جائیں اس بات پہ، جب میں نے کہا کہ مارکسزم کا جو، یا کم از کم ہمارے نظریات کے جو ساتھی ہیں، جو ہم جس چیز پر یقین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل جو ہے یہ دونوں چیزیں جڑی ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم کا ایک ٹرینڈ بنا کہ بھئی آپ تنقید کرتے جائیں اور پالیٹکس سے آپ تقریباً دستبردار ہوئے، یہ کہ تحریکیں چلیں، لیکن جو کوئی ترقی پسند ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کر تحریکوں میں انوالو ہو اور وہ روک دے،
کیونکہ آپ روک دیں گے تو آپ اپنے نظریات دوسروں پہ ٹھونسیں گے، چونکہ اور وہ سب چیزیں چونکہ ریلیٹو ہیں اور سب اپنے 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 خیالات رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نظریات کو جا کر ایک خاص قسم کے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے کو ایک مخصوص نظریات ہوں گے جن کا ہم پرچار کریں، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرضی کے نظریات جا کر مزدوروں اور کسانوں میں اور طالب علموں میں پھیلائیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم مزاحمت کی بات کریں، مزاحمت کو سیلیبریٹ کریں، مزاحمتوں کو یعنی کہ مزاحمتوں کے بارے میں تھوڑا بہت یعنی کہ اس کی افادیت کے بارے میں اس کو بیان کریں۔ اس کا جو ایک طرح سے جو فگر ہیڈ بنتا ہے اس ساری سوچ کا، وہ اگر آپ نے کسی نے اس کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور ایک فرینچ فلاسفر ہے جس کا نام ہے میشیل فوکو۔ اور فوکو کا سارا جو لب و لباب تھا یا جو سارا اس کا اصرار تھا وہ تھا جس کو وہ کہتا ہے ڈسکورس۔ ڈسکورس یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ وہ نظریات جو کہ آپ کو سوسائٹی کے ہر شعبے میں جو یعنی کہ کسی نہ کسی سطح پر ان کا اظہار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ ان کا جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں، ہمارے ہاں پاکستانی ریاست نے جو ڈسکورس بنایا وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہود اور نور کی ہر سازش کو ہم ناکام بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری فتح ہوگی، حتیٰ کہ ہم پھر بم بھی بنائیں گے اور بم کو بھی ہم اسلامی بنا لیں گے۔ یعنی کہ ڈسکورس کی ابسرڈیٹی کا آپ پیمانہ دیکھیں نا کہ اتنی حد تک آپ نے اس بات کو آگے لے گئے کہ آپ نے 18-19 کروڑ لوگوں کو بالکل ہی دماغ کا سن کروا دیا، بم کو بھی مذہب دے دیا، اور بم جس کا مقصد ہے ہمیں ہماری دفاع کرنا، ہم اپنی جان قربان کر لیں گے بم کو بجانے کے لیے۔ لیکن یہ اب تو فوکو کا یہ تھا کہ ڈسکورس اتنا پاورفل ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ وہ کسی چیز کو اپنی لپیٹ، ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو یعنی کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم کمیونسٹ جو کہ نئی سوسائٹی، جو کہ انقلابی سوسائٹی جس میں شعور تبدیل ہو، اگر ہم یہ سوچ رکھتے بھی ہوں، ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے بھی ہوں، تو فوکو کہتا ہے فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو آپ ڈسکورس لے کر آئیں گے وہ بھی ایسا بنے گا جس سے کوئی اس سے باہر نہیں رہ سکے، جس کی وجہ سے انسانی آزادی جو ہے نا وہ سلب۔ یہ مطلب ہے بنیادی طور پر ایک ایسا یعنی کہ ایک ایسی تنقید ہے، ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسی سوچ ہے جس کے اندر آزادی کی اس قابل ہو جاؤں کہ آپ سے زندگی میں مخاطب ہوں اور آج آپ کو اردو میں ہی یہ میری باتیں برداشت کرنی پڑیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں جو منتظمین ہیں، جو ساتھی ہیں سارے جنہوں نے اس تقریب کو منعقد کیا ہے، اور آپ سب جو یہاں پر آئے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں ایک ایسے خطے میں رہتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سیاست کرتا ہوں جہاں پر ہمارے لیے شاید آپ سے ایک حوالے سے زیادہ دقت ہے اپنے نظریات کو پرچار کرنے میں اور اپنی بات رکھنے میں، سیاست کرنے میں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اس طرح اکٹھا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور آپ سب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور عاصم آخوند کا جو شروع کیا ہوا جو کام ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو مجھے آج موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تو بہت مشکل سا ہے، اور ہم یہاں پہ اس ملک کے اندر اس طرح کے موضوعات سے ہمارا ابھی تک زیادہ واسطہ نہیں پڑا، لیکن آج شاید جو میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، یہ دنیا بھر میں اور خاص طور پہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں، مغرب کے دانشوروں کے حلقوں میں، اور حتیٰ کہ وہاں کی جو ترقی پسند تحریکیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا بہت بڑا ایک اثر جو ہے پچھلے 15, 20, 25 سالوں میں آ چکا ہے، جو کہ اب ہمارے جیسے خطوں میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں اظہار نظر آتا ہے۔
جس کا ہم ابھی تھوڑی دیر بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پوسٹ ماڈرنزم کی بات کریں، میں بہت مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اگر پوسٹ ماڈرن کا ہم نے تعریف کرنی ہے تو پہلے تو ہمیں ماڈرن کی تعریف کرنی ہوگی۔ ماڈرن کیا ہے، ماڈرنزم کیا ہے، جدید دور کس کو کہتے ہیں، اور مارکسزم کا اس سارے جدید تاریخ میں، جدید دور کے اندر جدیدیت ذات خود کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، یا کیا کس طرح اس کا مارکسزم بھی ایک طرح سے اسی جدید دور کا ایک پیداوار کہہ لیں۔ یہ آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ تقریباً 15ویں، 16ویں، 17ویں صدی میں یورپ کے خطے میں ایک ایسا دور شروع ہوا جس کو آج ہم روشن خیالی کہتے ہیں۔ اور روشن خیالی کا یہ دور جو تھا، اس کے اندر جو موٹی موٹی اگر ہم اس کی کوئی پہلو اگر ہم نشاندہی کریں تو اس میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت آ چکی تھی اس دور کے اندر کہ خاص طور پہ سائنس کے ذریعے وہ اپنے ماحول کو اور قدرت کے نظام کو نہ صرف سمجھنے لگا بلکہ اس کو اپنے استعمال میں ایک طرح سے لانا شروع کیا، جیسے کہ جو کہ ایک بے مثال مطلب ایک دور کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے ایک ایسا دور تھا کہ یعنی کہ پوری انسانیت کی تاریخ اس سے پہلے یہی تھی کہ جہاں دریا کے کنارے پہ انسان بستا تھا، اگر وہ دریا اپنا رخ موڑ دے، اگر سیلاب آ جائے، اگر ایسے کوئی بھی قدرت کے نظام میں تبدیلی آ جائے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ لیکن روشن خیالی کا وہ دور ہے جس کے اندر انسان نے اپنی صلاحیت، قدرت کے نظام کو سمجھنے کی صلاحیت اور اس کو اپنے استعمال میں لانے کی صلاحیت اتنی بڑھا دی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ایک تاثر پیدا ہوا کہ انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو شعور ہے، وہ اتنا ہے، اس سطح تک پہنچ گیا تھا کہ انسان ایک بہتر اور ایک بہترین زندگی اور بہترین دنیا بنانے اور تخلیق کرنے کے قابل ہے۔ یہ بنیادی طور پر اگر بہت مختصر اس کا میں خلاصہ کروں کہ روشن خیالی سے مراد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان کو اپنے عقل اور اپنے شعور پر ایک بڑھتا ہوا اعتماد، اور کس حوالے سے کہ ہم اس سماج کو، اس دنیا کو، اس سوسائٹی کو ایک خاص رخ کی طرف، ایک نئے دور کی طرف، ایک نئی ترقی کی طرف لے جا سکیں۔ اب اس کے اندر جو روشن خیالی کا جو ایک علامت سمجھی جاتی ہے وہ فرانس کا انقلاب تھا کہ فرانس کا انقلاب آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا طبقہ جو ہے جس کو ہم بورژوازی بھی کہتے ہیں، کئی حلقوں میں اس کو درمیانہ طبقہ، متوسط طبقہ کہا جاتا ہے، کہ جس نے بادشاہتوں کو اور یعنی کہ پرانے تمام رسم و روایات کو توڑ کر ایک ایسا سماج بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے انقلاب کے بعد تو عام سطح پر جب لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے تو اپنے آپ ایک دوسرے کو شہری کہتے تھے، اور جیسے پہلے لیکچر میں بات ہوئی کہ شہری کا جو ایک تصور تھا وہ یہ تھا کہ انسان اب کوئی رعایا نہیں ہے، وہ بادشاہ کا رعایا نہیں ہے کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ اپنا سر بھی قلم کر دے گا، بلکہ انسان شہری جو ہیں وہ ان کے حقوق ہوتے ہیں، اور ریاست جو ہے ریاست ان کے سامنے جواب دہ ہو۔ اور وہ ایک عمرانی معاہدہ تھا، سوشل کانٹریکٹ تھا، جو کہ شہری اور ریاست کے درمیان ان دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تعین کرنے کا ایک ذریعہ بنا۔ اور وہ بات بذات خود قانون، جس کو ہم آئین، جس کے آج کل کے زمانے میں جو چیزیں ہم عام طور پر مین سٹریم کی سیاست میں ہم سنتے ہیں، قانون کی حکمرانی، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر اس دور۔ اب مارکس یا مارکسزم کا اس ساری تناظر میں ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مارکس بنیادی طور پہ کہتا تھا کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے، کئی حوالوں سے یقیناً یہ ایک ترقی ہے، سائنس کی ترقی ہے، انسانی شعور کی ترقی ہے، بادشاہت سے اس نے جدید ریاست اور بورژوا ریاست کو یقیناً ایک بہتر شکل سمجھا، کیونکہ یہ تصور کہ بادشاہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جی خدا تعالیٰ کا میں اس دنیا پہ نمائندہ ہوں، اور میں اگر چاہوں گا تو یہ ہو جائے گا، اور میں اگر چاہوں گا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک بورژوا قانون، بورژوا سماجی عمرانی معاہدہ، بورژوا ریاست، شہریت کا تصور یقیناً مارکس کی نظر میں بھی ایک
ترقی تھی، ایک قدم آگے کی طرف، بلکہ ایک بہت بڑا قدم. لیکن مارکس کا اس سارے نظریے پہ، اس سارے یعنی کہ تبدیلی پر ایک بہت بڑا اس نے سوالیہ نشان لکھا ہے. اور مارکسزم کی جو بنیادی تنقید ہے لبرلزم کو، جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ صرف اس لیے کہ آپ نے قانون بنا لیا اور آپ نے ایک آئین بنا لیا اور آپ نے شناختی کارڈ دے دیا سب کو اور آپ نے سب کو کہا کہ ہم سب شہری ہیں، کیا اس کا مطلب ہے ہم سب برابر ہو جائیں گے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم سب کے حقوق برابر ہیں؟ کیا اس کا واقعی مطلب ہے کہ ریاست ہمارے سامنے جواب دہ ہے جیسے کہ کتاب میں لکھا جاتا ہے، کیا جیسے کہ قانون میں اصولی طور پہ ہونا چاہیے؟ تو مارکس کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوا. یہ اس وقت تک یہ ناہمواری، یہ ظلم، یہ جبر جو کہ روشن خیالی کے ادوار سے پہلے کسی اور شکل میں ہوتی، اب بورژوا زمانے میں، بورژوا ریاست کے قیام کے بعد، روشن خیالی کے دور کے بعد ایک نئی شکل میں، اور کئی حوالوں سے ایک زیادہ بھیانک شکل. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، سب کے حقوق ہیں، سب شہری ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نظام پیداوار جس کے اندر طبقات موجود ہوں، جس کے اندر ناہمواری اس کے خمیر کا حصہ ہو، جس کے اندر تمام ذرائع پیداوار کسی ایک طبقے کے قبضے میں ہو، وہ نظام تو ویسے کا ویسا ہی. اور یہ بھی آپ کو میں جو پچھلی مثال دی میں بتا دوں کہ یہ بورژوا یا روشن خیال سیاست کا نظریات کے جو اندر جو بڑا ایک سوالیہ نشان تھا، جو بلکہ اس کا کھوکھلے پن کا اظہار تھا، وہ یہ تھا کہ شہری فرانس کی پہلی ریپبلک میں شہری وہی ہو سکتا تھا جو کہ زمین کا یا جو کسی چیز کا مالک ہو، جو ذاتی ملکیت رکھتا ہو، یعنی کہ جو بے زمین ہے، جو مزدور ہے، جس کے پاس سوائے اپنے ہاتھ کی محنت کے اور کوئی اس کی ملکیت نہ ہو، وہ تو شہری حقوق اس کے وہ برابر نہیں تھے. اور یورپ کے اندر اور پورے شمالی امریکہ کے اندر اگلے 200-250-300 سال تک، یعنی کہ روشن خیالی کا دور تو شروع ہو گیا، لیکن اس کے 250-300 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی غلام تھے، جیسے افریقہ کے غلام امریکہ ہیں، تو ان کو حقوق حاصل نہیں تھے. عورتوں کو اس پچھلی صدی کے تیسری-چوتھی دہائی تک ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا. یعنی کہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ مارکس کی جو تنقید تھی وہ کھل کر سامنے آتی کہ صرف یہ کہنے سے کہ شہری حقوق ہوں گے اور ایک قانون ہوگا اور ایک عمرانی معاہدہ ہوگا، صرف اس کہنے سے اس سماج کے اندر جو ناہمواری ہے، جو ظلم ہے، جو جبر ہے، جو طبقاتی جبر ہے خاص طور پہ، وہ ختم نہیں ہوگا. یہ مارکسزم اور جدیدیت کا ایک بنیادی تعلق کہ مارکس جدیدیت کو ایک بہت بڑی پیش رفت سمجھتا تھا، لیکن مارکس کے جدید دور کے اندر جو حاوی جو نظریات قائم ہوئے، جو لبرلزم کے نظریات تھے، جو لبرل ریاستیں قائم ہوئی، جو بورژوازی کی حکمرانی قائم ہوئی. بورژوازی تو اپنے آپ کو بہت ترقی پسند کہتے ہیں آپ کے سامنے، آپ سب اس کے شدید گواہ ہیں، کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم شہری ہیں، ہم مڈل کلاس ہیں، ہم اس XYZ حقوق کا احترام کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ میرے فیکٹری کا مزدور نہ ہو جو کہ ٹریڈ یونین بنانا چاہتا ہو اور جو اپنی تنخواہ کو بڑھا کر حالات کار بڑھانا چاہتا ہے. یہ کہتا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی سیاست میں اس کا یہ اظہار ہوتا ہے. یہ جو ایک نام نہاد ترقی پسندی تھی مارکس کے نزدیک، اس کو بے نقاب کرنا اور اس کے سامنے ایک متبادل سیاست کھڑا کرنا، یہی مارکسزم کا نام یورپ کے اس مخصوص تاریخ کے اندر. اب یہ جو پہلو ہے، اسی پہ میں زور دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم پوسٹ ماڈرنزم کی طرف جائیں. پوسٹ ماڈرنزم کے اندر یہ جو ایک جدلی تعلق ہے اس تاریخ کے نظریے سے، یعنی کہ جو مارکسزم کا جو نظریہ ہے کہ تاریخ جو ہے مسلسل طبقات کے اندر کشمکش اور جدوجہد کی تاریخ ہے، اور دوسری طرف جو ایک باقاعدہ سیاست تھی، اس مارکسی نقطہ نظر کی بنیاد پہ جو سیاست، جیسے مارکس کا کہنا ہے کہ فلسفیوں نے تو صرف دنیا کو انٹرپریٹ کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کی، مقصد تو ہے کہ دنیا کو تبدیل کیسے کیا جائے. تو مارکسزم صرف ایک فلسفہ نہیں ہے، مارکسزم صرف ایک
हालात को समझने का तरीका नहीं है। हालांकि शायद मैं तो आज भी समझता हूँ कि सबसे ताकतवर तरीका फिर भी यही है। मार्क्सिज्म उससे भी एक बढ़कर एक चीज़ है। मार्क्सिज्म उस दुनिया को तब्दील करने की सियासत की है। और ये जो एक जबरी ताल्लुक है जिसको हम प्रैक्सिस कहते हैं, यानी कि ये सिर्फ जिसको हम नज़रिया न कहें, ये एक प्रैक्सिस है, क्योंकि हमारे नज़रिए के मुताबिक हम मुसलसल, जैसे माओ कहता है, मुसलसल अमल में रहते हैं। अगर हम अमल में नहीं हैं तो हमारा नज़रिया जो है वो फरसुदा हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। हालात के हिसाब से हम अपने उसूलों को नए तब्दील होने वाले हालात पर लागू कर कर सियासत के नए रुख हमने तलाश कर सकते। तो ये जो ताल्लुक है, जो जज़ियाती ताल्लुक है हमारे फलसफे और नज़रिए का और हमारे अमल का, हमारे प्रैक्टिस का, हमारी पॉलिटिक्स का, ये अगर पोस्ट मॉडर्निज्म ने किसी चीज़ को ज़र्द पहुंचाया, इस मार्क्सिज्म के इस बुनियादी उसूल को पहुंचाया कि हम सिर्फ दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करते, हम दुनिया को तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। अब ये तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्या लेनिन, स्टालिन, माओ, कास्ट्रो वगैरह को पोस्ट मॉडर्निज्म के ज़मरे में लाएंगे, लाते हैं, साफ जाहिर है कि नहीं लाता। तो वो थे नहीं इस दौर में। कास्ट्रो तो आज मौजूद है, लेकिन बाकी तो नहीं थे। इस सारे क्या डेवलपमेंट को देखने के लिए मौजूद ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं लाता। बल्कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह से जो 20वीं सदी के जितने भी तजर्बात थे वो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली उन्हीं को एक तरह से उनको रिजेक्ट करके ही बात आगे बढ़ती है। ये तजर्बात नाकामी नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इस तरह की कोशिश को ज़ाहिर करते हैं कि इस तरह की कोशिश ही नाकाम हो सकती है, नाकाम ही हो सकती है, कामयाब नहीं हो सकती। जी हाँ, जी। तो आपकी सारी गुफ्तगू को अगर बड़ा वो आसान तरीके से ये समझा जाए कि जो मार्क्सी लेनिनी पार्टियां हैं या कम्युनिस्ट पार्टी हैं, एक तरफ ये है, बाकी सारा जहान है जो इस डिसिप्लिन में नहीं आती, फिर वो मज़ामती तरीके भी हैं, वो पूरा सारा सिलसिला है, तो सबको आप अपनी आइडियोलॉजिकली उसको गलत समझते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? मतलब एक तरफ है मार्क्सी लेनिनी पार्टी और कम्युनिस्ट डिसिप्लिन, उसके अलावा बाकी सारा जो जहान है, जैसे हम डिस्कोर्स के नाम पर भी रद्द करते हैं, मज़ामतों की तहरीकों के नाम पर भी रद्द करते हैं, मुख्तलिफ जो आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ जो छोटी मोटी सारी चीज़ें हैं। अब ये बड़ा ये जो रवैया है मार्क्सी लेनिनी पार्टी का या आपका या आपके सारे ग्रुप का, या तो मेरे ख्याल में ये कहीं ज़्यादा तो नहीं होगी, या चीज़ों को हम इतना जनरलाइज करके इस तरह से पेश करें ताकि सब कुछ गलत है। सवाल सबको समझ आया? सवाल चूँकि बड़ा तकड़ा है तो मैं समझता हूँ कि उसको फिर रखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आपके गुफ्तगू से ये लगा कि आप मार्क्सी लेनिनी पार्टी को ही एक दुरुस्त सियासत समझते हैं और बाकी सबको आप रद्द कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपने मेरी बात को सही तरह से समझा है। मैंने 3 दफ़ा कहा था कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की गुज़ामतें होती हैं वो हम उसको दुरुस्त समझते हैं। अगर कोई आकर ये कहे कि जी हमने सिर्फ गुज़ामत करनी है, हम उनको ये नहीं कहते कि आप न करें, हम उनके साथ ही होते हैं। क्योंकि मुझे तो नहीं नज़र आता कि समाज में जहाँ कम अज़ कम अवाम की गुज़ामत हो तो ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से कम्युनिस्टों के अलावा कोई खड़ा होता हो, कोई आने जाने के लिए आता जाता हो, जो किसी को प्रोजेक्ट मिलता हो, वो तो जब प्रोजेक्ट जब तक होता है वो खड़ा होता है, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है वो चला भी जाता है। मेरी बात एक मुकम्मल में करता। आपने चूँकि एक बात रखी थी तो मैं भी बात रखूँ। तो आपने थोड़ा सा जो ना बड़े स्वीप के साथ जो मैंने अल्फाज बोले नहीं थे ना, आपने बोल दिए। हम बिल्कुल कतई तौर पे मुज़ामत की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट नहीं करते। हाँ, हम मुज़ामत की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक, जो मुज़ामत के नाम पर हमें रिजेक्ट करते हैं उसके बारे में भी आप कुछ बात करें ना। मतलब आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर कहा है कि 20वीं सदी का जो भी हुआ वो गलत हुआ। हमने तो नहीं कहा, वो तो उधर से क्रिटिक आई, वो तो उधर से तनकीद आई। ठीक, हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि हमारी पॉलिटिक्स में अगर खामी है तो हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हम किसी को मानते नहीं। मेरा मकसद कहने का ये है कि हम बिल्कुल यहाँ पे ज़ाहिर है
تحریکیں اٹھتی ہیں جس کے اندر ہمارے جیسے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن ہمارے جیسے لوگ جب تحریکوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وسیع تر پروپیگنڈا ہوتا ہے، ٹھیک، کہیں پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو مروانے جا رہے ہیں، طبقاتی جدوجہد کرتے کی بات کرتے ہیں، آپ کو صلح کرنا چاہیے، آپ کو میز پہ بیٹھ کر جو ہے نا مفاہمت کرنی چاہیے۔ کہیں پہ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جیسے ہمارے سماج میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ آپ کو لادین بنانا چاہ رہے ہیں، یہ کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی عورتوں کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ کچھ سماجی تبدیلی کے لیے کچھ کر رہا ہے، سماجی تبدیلی کے لیے جو بھی جدوجہد کر رہا ہے ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ تو بات ہم چھوڑ دیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں۔